الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، یہ ذو الحجہ کا مہینہ ہے جس میں بعض خاص اعمال اللہ تعالی کی طرف سے مشروع ہیں. ان خاص اعمال میں ایک عمل ہے کہ ان ایام میں زیادہ سے زیادہ عبادت اور نیکی کرنا. جو 10 دن ذو الحج کے ہیں، یہ انتہائی فضیلت والے دن ہیں. ان میں بالخصوص منہیات گناہوں سے بچنا اور نیکیوں کو اپنانا بنسبت دوسرے ایام سے زیادہ اہم ہے. پھر یہ جو دن ہیں، ان میں 3 ایسے اعمال ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے ہاں انتہائی قرب اور اللہ تعالی کے ہاں انتہائی پسندیدگی کا ذریعہ ہے. ان میں سے ایک عمل ہے حج کا. حج اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اور جس آدمی پر حج فرض ہو، صاحب استطاعت پر، تو اس کے لیے حج کرنا ضروری ہے. جتنا ممکن ہو سکے اتنا جلدی حج کرے. بعض روایات کا مضمون ہے کہ جس آدمی پہ حج فرض ہے اور پھر بھی حج نہیں کرتا تو وہ آدمی منافقت کی موت مرے گا، ایمان کی موت نہیں. جتنی بھی احادیث ہیں
جن میں ارکان اسلام کو بیان کیا گیا، سب احادیث میں عقیدہ کے بعد نماز کا ذکر، زکوٰۃ کا ذکر، روزے کا ذکر اور حج کا ذکر ہے۔ تو اس عمل کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے حج کیا، شرط ہے کہ لم یرفث ولم یفسق، حج کیا سنت کے مطابق، اس میں کوئی بدعت نہیں کی، کوئی گناہ نہیں کیا، تو فرمایا وہ اس طرح پاک ہو کر واپس آتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اسے جنا ہے، اس کے ذمہ گناہ نہیں رہتے، لیکن شرائط کے مطابق ہو، رزق حلال سے کرے، عقیدہ صحیح ہو اور حج سنت کے مطابق ہو، تو فرمایا اس کے سارے گناہ اللہ رب العزت معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی بہت بڑا عمل ہے ان ایام کا۔ پھر ان میں ایک عمل ہے قربانی۔ حج کے لیے جگہ متعین کر دی، اس کے جو ارکان ہیں وہ متعین کیے۔ حج ہر جگہ نہیں ہو سکتا، حج کے لیے مکان اللہ رب العزت نے خود طے کیے کہ یہ مقام ہے جہاں حج ہو سکتا ہے، اور قربانی یہ ایک ایسا عمل ہے جو پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی انسان ہو قربانی کر سکتا ہے، اور صاحب استطاعت پر قربانی واجب ہے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی میں قربانی کی طاقت ہو اور پھر وہ قربانی نہیں کرتا تو ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ وہاں پر لفظ ہے مصلانا، یعنی مسلمانوں کی عیدگاہ کے قریب بھی اسے آنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز، اس کے خطبے کو آپ نے بڑی اہمیت دی۔ نماز عید کے خطبہ کو جب خیر القرون میں اور خصوصاً آپ کے زمانہ میں عورتیں بھی مسجد میں نماز پڑھتی، وہ زمانہ خیر کا زمانہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات وہاں تاکیداً کہہ دی کہ بعض وہ عورتیں جو خاص ایام میں ہوتی ہیں جن میں ان پہ نماز بھی نہیں، روزہ بھی نہیں، تو فرمایا ان کو عیدگاہ میں آنے سے مت روکو، کیونکہ یہاں جو خطبہ ہے کم از کم خطبہ کو سنیں اور اس کی برکات وہ حاصل کریں۔ نماز نہیں پڑھ سکتی، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، لیکن آپ نے فرمایا خطبہ سنیں اور خطبے کی برکات حاصل کریں۔ اور ادھر آپ کا فرمان جو قربانی نہیں کرتا مرد، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو یہ عمل ہے قربانی والا، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ جب جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کا خون اس کی رگوں سے اچھل رہا ہوتا ہے، ابھی تک زمین پہ گرتا نہیں، ادھر چھری چلی، ادھر خون نے فوارے کی شکل میں اس کی رگوں سے نکلا، گرا نہیں ہے۔ فرمایا اس سے پہلے اللہ رب العزت اس کی قربانی کو قبول کر لیتی۔
خون زمین پہ بعد میں گرتا ہے. اسی میں وہ مسئلہ بھی کھڑا ہے اسی حدیث میں جو میں نے پچھلے جمعہ پہ بھی عرض کیا تھا کہ قربانی نام ہے خون بہانے کا. وہی خون ابھی گر رہا ہے اور اللہ رب العزت کے ہاں وہ قربانی قبول ہو گئی ہے. اس کے گرنے سے پہلے لا یقع علی الارض بمکان، وہ خون اپنی جگہ نہیں بناتا، اس سے پہلے اللہ اس کو قبول کر دیتی. اور پھر قبولیت کیسی کہ قربانی کا جانور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالوں کے بدلے بھی اللہ نیکی عطا کرتی. کھر، حالانکہ کھر کو تو نہیں کھایا جاتا، بال بھی نہیں کھائے جاتے، بالوں کے مقابل نیکیاں، کھر کے مقابل نیکیاں. صحابی نے پوچھا جی صوف اون، بکری کے بال ہوتے ہیں، بھیڑ کی اون ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا اس کے بھی ہر بال کے برابر نیکی ملے گی. تو اتنی بڑی فضیلت والی چیز قربانی، اور قربانی کے لفظ میں بھی اگر غور کر لیں، قربت سے، قربت اللہ کا قرب کا ذریعہ، وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قربانی. قرب الہی کا ذریعہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ. اور قربانی ہمیشہ رہی. سب سے پہلے جو قربانی ہوئی وہ حابیل اور قابیل، آدم کے دو بیٹوں نے قربانی کی. ایک کا نام حابیل تھا، ایک کا نام قابیل تھا. اور وہاں پر قرآن پاک نے یہ واقعہ بیان کیا کہ جب انہوں نے قربانی دی، ایک کا دل خالص تھا، خالص اللہ کی رضا کے لیے قربانی دی، اور جو دوسرا تھا وہ ذرا ریاکار تھا، اس کے دل میں اللہ کی رضا نہیں تھی. اور جس کے دل میں اللہ کی رضا تھی اس کی قربانی قبول ہو گئی، اور جس کے دل میں اللہ کی رضا نہیں تھی اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی. یہ واقعہ قرآن میں ہے، وقت کے کم ہے، شاید عید پہ بیان ہو جائے جے. تو بہرحال ایک کی قربانی قبول کی، دوسرے کی نہیں کی. اور وہاں یہ علامت تھی قربانی کے لیے کہ جس کی قبول ہوتی، اس کو یار سیٹ کرو، پتہ نہیں کیا پہلے سے بھی خراب کیا ہے. تو آسمان سے آگ آتی اور جس کی قربانی قبول ہوتی اس کو آگ جلا دیتی. تو یہی وجہ بن گئی حسد کی. یہ جو مولوی شولوی بیان کرتے ہیں نا، وہ لڑکی والا واقعہ کہ حابیل نے شادی کرنی تھی تے قابیل نے شادی کرنی تھی، یہ ساری گپیں ہیں. یہ قرآن پاک میں کہیں بھی نہیں کہ جو بچی، ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے ایک لڑکی، وہ جھوٹ تو آپ نے سنا ہوا ہوگا، تو وہ نکاح پہ جھگڑا بن گیا. تو یہ کوئی بات نہیں. اصل جو حسد کی وجہ تھی یہی قبول قربانی تھی کہ ایک کی قبول ہوئی، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی. اب وہ حسد میں آیا تو آگے حابیل نے کہا دیکھیں اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ متقیوں سے قبول کرتا ہے، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اخلاص ہو، ان کی قربانی قبول ہوتی ہے. آپ کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا تو قصور نہیں ہے. تو بہرحال اسی حسد کی بنیاد پہ اس نے پھر بھائی کو قتل کیا. جو پہلا قتل تھا زمین پر ابن آدم کا، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس نے
یہ رواج ڈالا قتل کا ابتدا کی، قیامت تک جتنے قتل ہوں گے تو اس رواج ڈالنے والے کو بھی اس کا حصہ ملتا رہے گا، ہر قاتل کو بھی سزا ملے گی، اور جس نے اس کی ابتدا کی، رسم ڈالی، بنیاد ڈالی، اس کو بھی وہ حصہ ملتا رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطہ بیان کیا کہ من سن فی الاسلام سنتن حسنہ، جس آدمی نے سنت کا احیاء کیا اور پیغمبر کریم کی سنن میں سے کسی مٹی ہوئی سنت کو زندہ کیا، جیسا کہ دوسری حدیث میں ہے کہ یحیون سنتی بعد ما امیتت، اور ایک حدیث میں یصلحون ما افسد الناس، یعنی بدعات کو رد کر کے سنت کو جو زندہ کرے گا تو قیامت تک جو لوگ اس کی اس دعوت پہ عمل کریں گے تو ان کو بھی ثواب ملے گا اور اس کو بھی ثواب ملے گا۔ اور فرمایا من سن فی الاسلام سنتن سیئۃ، جس نے اسلام میں کوئی بدعت جاری کی، کوئی غلط طریقہ جاری کیا، کوئی رسم جاری کی خلاف شریعت، سنتن سیئہ، برا طریقہ، اور برا طریقہ کیا ہے؟ گناہ کا کام، جن میں خاص کر کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت سنت سیئہ ہے، اس نے جاری کیا۔ فرمایا اس کی بنیاد کی وجہ سے قیامت تک جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے تو اس کو تو اپنے اس بنیاد کا گناہ ملے گا، اور جتنے لوگ گمراہ ہوں گے ان کا بھی اس کو حصہ ملے گا۔ لوگ تو خوش ہوتے ہیں نا، انہوں نے تو بدعت کا نام بھی کیا رکھ دیا؟ بدعت حسنہ، بدعت حسنہ۔ اور پھر حدیثوں کی تحریف، اس حدیث کو لے دیکھو جی، بدعت حسنہ ثابت ہو گئی، بھئی کہاں سے؟ کہتے ہیں سنتن حسنہ۔ کیا دعویٰ، کیا دلیل؟ دعوے بدعت حسنہ، اور دلیل آ رہی ہے سنت حسنہ۔ اس کو بند کرو، جا ایسا کر دو، سنت حسنہ۔ تو اب عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے بھئی سنت اور بدعت میں کوئی فرق نہیں، تو سنت سیئہ سے مراد ہر برا طریقہ۔ باقی جو بدعت ہے، ادھر بدعت ادھر حسنہ، گزشتہ بیان میں میں نے ذکر کیا کہ ہر باطل تناقض کا شکار ہے، ادھر بدعت ادھر حسنہ۔ تو پھر اپنے آپ کو اہل سنت تو نہ کہلواؤ نا، اہل البدعۃ الحسنہ، سونے بدعتی، یہ کہلواؤ، کرتے بدعتیں اور کہلواتے سنی ہو۔ تو اس لیے یہ جو موجودہ بریلی ہے یہ قطعاً سنی بھی نہیں اور موحد بھی نہیں، ہر بدعت کریں گے اور نام رکھیں گے بدعت حسنہ۔ اور پیغمبر نے کیا فرمایا؟ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی۔ اور ملا صاحب کہتے ہیں نہیں، کچھ حلوے والی، دیگوں والی، چاولوں والی بدعتیں یہ حسنہ ہے، جہاں سے ہمیں مال ملے، ہدایہ ملے، یہ بدعت حسنہ ہے۔ تو یاد رکھ لو، بہرحال میں نے عرض یہ کیا کہ اچھائی کی بنیاد رکھنے والا اس کو اجر جاری ہوگا، اور برائی کی بنیاد رکھنے والا اس کو ایصال عذاب جاری ہوگا، اور اس کا بھی اس کرتوت کا برابر حصہ ملتا رہے گا۔ تو یہاں پر عرض کرنے کا مقصد ہے کہ قربانی ہر دور میں رہی، البتہ یہ جو مخصوص قربانی ہے اس حیت کے ساتھ یہ قربانی شروع ہوئی ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ سے۔ تو دوسرا عمل قربانی کا ہے، جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے وہ ضرور قربانی کریں، اور یہ قربانی بہت بڑا اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ تیسرا عمل ان ایام کا وہ ہے تکبیرات تشریق، تکبیرات تشریق، جو
نامی کو شروع ہوں گی، اور معروف ہے تکبیرات تشریق کے احکام میں ذکر کر دوں گا، تو وہ جو ہیں وہ بھی ہر عاقل بالغ آدمی پہ واجب ہیں۔ ویسے تو اب سے بھی آپ شروع کر سکتے ہیں، اور بہتر ہے اب سے جو شروع کریں وہ جہرن نہ ہوں، وہ آہستہ ہوں۔ تو ان دنوں میں جتنا کلمہ، تکبیر، ذکر، اذکار کریں، اور وہی تکبیرات تشریق چلتے پھرتے راستے میں، نمازوں کے بعد، لیکن سرن پڑھنا یہ بہتر ہے۔ اور جو چند ایام تشریق کے، ان میں پھر واجب ہے، چاہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، چاہے تنہا کوئی نماز پڑھے، تو ایک دفعہ وہ تکبیر کہنا واجب ہے، حتیٰ کہ عورتوں پر بھی، گھروں میں مسئلہ بتاؤ، اور مردوں پر بھی۔ تو یہ ایک عمل ہے تکبیرات تشریق، جو اللہ تعالیٰ کی توحید کا اظہار ہے۔ تکبیرات تشریق کا معنی پہ غور کیا جائے تو وہ بھی مظہر توحید ہے۔ اچھا، یہ تینوں عمل ان دنوں کے اعمال ہیں جن میں نے عرض کیا حج ہے، قربانی ہے، اور تکبیرات تشریق ہے۔ اس کے علاوہ نامی کا روزہ ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے ان دنوں میں آپ روزے رکھیں، لیکن نامی کے روزے کی بہت بڑی فضیلت موجود ہے حدیث پاک میں۔ تو عرفہ کا اور نامی کا روزہ رکھنا، یہ چوتھا عمل ہے ان ایام کا۔ تو یہ بعض وہ اعمال تھے جن کا تعلق خاص کر ان دنوں کے ساتھ ہے۔ تو بہرحال میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے سورہ توبہ کی، اس میں چند مسائل ہیں۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی بعد الہجرہ، یعنی نبوت والی زندگی، ایک حج کیا۔ حج صرف ایک کیا، 4 عمرے، ایک حج، اور اسی حج کا نام ہے حجۃ الوداع، اور اسی حج کا نام ہے حج اکبر، حجۃ الوداع۔ تو آپ نے حج کتنے کیے؟ پوری زندگی میں ایک حج، نبوت والی زندگی کہہ رہا ہوں، ایک حج۔ اور غزوے کتنے لڑے؟ کم از کم 27، جس میں آپ خود تشریف لے گئے۔ غزوے 27، حج ایک۔ سمجھنے والی بات ہے، حج بھی رکن اسلام ہے۔ حاجی کی تو لوگ تعریفیں کرتی ہیں، اور جو جہاد پہ جائے اسے دہشت گرد کہتی ہے۔ آپ کی حکومت حاجیوں کے لیے تو انتظام کر رہی ہے، کوئی جہاد کا انتظام بھی کیا؟ حاجیوں کو تو اتنے 1000 حاجی بھیجو، کیونکہ پیسے ملتے، اگر پیسے نہ ملتے تو ایک حاجی کو بھی نہ جانے دیتے۔ اور حکومت سعودیہ پہ بھی تعجب ہے کہ حاجیوں سے حج پہ ٹیکس لیا جا رہا ہے، حالانکہ حج پہ ٹیکس مقرر کرنے تو یہ حاجیوں کو حج سے روکنے کے مترادف ہے جو شرعاً جرم ہے۔ اور آپ کی حکومت بھی حج پہ ٹیکس لگا کے، یہ وہی شرارت ہے لوگوں کو حج سے روکنے کی کہ کوئی وہاں پہنچ ہی نہ جائے۔ انہوں نے حج کو بھی کاروبار بنایا، کچھ انہوں نے
کچھ آگے جو ایجنٹ ہیں ماشاءاللہ امانت دار، انہوں نے اس کاروبار کو اور زیادہ وسعت دی، تو اس لیے حج پر ٹیکس نہیں ہونا چاہیے، نہ سعودی حکومت کا اور نہ پاکستانی حکومت کا، تاکہ ہر آدمی کو کعبۃ اللہ کی زیارت کا موقع ملے اور وہاں پر حج کرنے کا سعادت نصیب ہو۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اسلامی حکومت خود انتظام کرتی ہر سال اور حج پہ خود اپنے خرچے پہ آدمی بھیجتی، لیکن انہوں نے اپنے خرچے پہ بھیجنے کی بجائے لوگوں کو حج کے نام پہ لوٹنا شروع کر دیا۔ خیر، آپ نے جو حج کیا، اس حج میں آپ نے چند خطبے دیے۔ آج اس مختصر وقت میں چند باتیں میں عرض کروں گا انہی خطبات کے متعلق۔ معروف تو ہے خطبہ حجۃ الوداع، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج میں کئی ارشادات فرمائے، اور یہ حج بھی آخری تھا، تو گویا آخری حج کے یہ خطبے امت کے لیے وصیتیں، اور حاجیوں کو بھی پتہ چلے کہ جس حج پہ ہم جا رہے ہیں اس حج کے معلم حقیقی نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہدایات دی امت کو، وہ ہدایات کیا ہیں، اور یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ حجۃ الوداع کے خطبے کے ٹکڑے سب حدیثیں ملا کر آج امریکہ، برطانیہ، فرانس، یہ جو نیٹو، یورپی ممالک، یہ جو آج ٹھیکیدار بنتے ہیں انسانیت کی ہمدردی کے، میں پورے چیلنج اور دعوت سے کہتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو قوانین وضع کیے ہیں، جو بات صحیح قانون ہیں، وہ قانون اخذ کیے ہیں پیغمبر کریم کے اسی خطبہ سے، نام نہیں لیتے اور کہتے کیا ہے، ہمارے جو بڑے بڑے حضرات ہیں، ڈاکٹرز ہیں، فلاں ریسرچرز ہیں، ان کے خطبے آج بھی وہ حجۃ الوداع کے خطبے کے سارے جملے جمع کرو، اور انہوں نے جن قوانین پہ ناز کیا ہوا ہے، چاہے وہ حقیقی حقوق نسواں کے قانون ہوں، آزادی، اسلامی برادری، انہوں نے اسی کو انسانی برادری قرار دیا، انسانوں کے حقوق، مسلمانوں کے حقوق، یعنی ایسے جامع کلمات ہیں کہ پوری انسانیت کے لیے وہ ایک ماڈل اور نمونہ ہے، اور جنہوں نے بھی اس پر بعض قوانین وضع کیے، مغرب کے بھی بعض قوانین جن کی لوگ تعریفیں کرتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا ضابطہ ہے، یہ بڑا اچھا ضابطہ ہے، تو وہ مغرب کے پاس کچھ نہیں ہے، انہوں نے بھی نقل ماری ہے پیغمبر کریم کے حجۃ الوداع کے خطبہ کی۔ ان کے اپنے مذہبی لٹریچر میں بھی یہ چیز نہیں، نہ ان کے اور کسی لٹریچر میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چند ارشادات گرامی ہیں وہ آپ ذرا سننا۔ ایک تو آپ نے ارشاد فرمایا حجۃ الوداع پر کہ لا القاکم بعد عامی ھذا، لا القاکم بعد عامی ھذا، اور دوسری روایت میں ہے کہ لا اراکم بعد عامی ھذا، لوگوں اس سال کے بعد میری اور آپ کی ملاقات نہیں ہو سکے گی، اور دوسری روایت میں فرمایا لا اراکم بعد عامی ھذا، اس سال کے بعد میں تمہیں دیکھ نہیں سکوں گا، لا اراکم بعد عامی ھذا۔ ذرا غور سے سننا ہے، یہ پہلا پہلا نقطہ ہے حجۃ الوداع کے خطبہ کا، اور اگر غور کیا جائے تو ان جملوں میں
امت کے تمام فسادات کا علاج موجود ہے۔ اگر آدمی میں ضد نہ ہو، ساری فرقہ واریت کا جہاں علاج موجود ہے، آدمی غور کر لے۔ پیغمبر کریم کیا فرماتے ہیں کہ مجھ پہ موت آئے گی اور موت کے بعد میں تمہیں دیکھ نہیں سکوں گا۔ موت کے بعد میں تمہیں، بولو ٹائم بڑا کم ہے، موت کے بعد میں تمہیں یہ اس لیے آپ سے بلوا رہا ہوں کہ آپ کو ثواب بھی ملے اور حجت بھی تمام ہو۔ اب یہ ملا ملوانے یہ روایتیں پڑھتے پڑھاتے ہیں، یہ ترمذی شریف میں ہے، لیکن شیطان نے ان کی ایسی مت ماری ہے اس کریکٹ دینی طبقہ کی جو بالکل کریکٹ نظام کے والی بنے، اور انہوں نے دین کو فساد میں بدل دیا۔ اب اتنی صاف روایت کہ پیغمبر کریم، ابو بکر، عمر، عثمان انہی کو کہہ رہے ہیں لا اراکم بعد عامی ھذا، مجھ پہ موت آ گئی تو میں نے تمہیں دیکھ نہیں سکنا۔ حالانکہ آپ خود اشارے دے گئے کہ میرے بعد ابو بکر صدیق خلیفہ ہوگا، حضرت فاروق اعظم خلیفہ ہوں گے، حضرت عثمان، آپ سب خلافت کے اشارے دے کر اور پھر سب کو فرماتی ہیں کہ موت کے بعد میں تمہیں نہیں دیکھ سکوں گا، اور دوسری حدیث میں ہے کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے، میں تم سے ملاقات نہیں کر سکوں گا، تم مجھ سے ملاقات نہیں کر سکو گے۔ ایمان سے بتائیں کہ یہ صحابہ مسجد نبوی کے اندر آپ کی وفات کے بعد رہے نہیں رہے؟ جی، جن کو آپ کہہ رہے ہیں لا اراکم بعد عامی ھذا، رہے۔ اگر موت کے بعد جیسے آج کئی حاجی بیچارے وہاں گئے، مولویوں نے بتایا وہاں عقیدہ رکھنا ہے کہ نبی پاک دیکھ بھی رہے ہیں، سنتے بھی ہیں، ان تک بھی میری آواز پہنچے تو سمجھ لو اگر یہ عقیدہ رکھا تمہاری حج اور ابو جہل کی حج میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر موت کے بعد بھی آپ دیکھیں تو پھر یہ سچ بنے گا یا جھوٹ بنے گا؟ آپ تو خطبے میں فرماتے ہیں لوگوں میں تمہیں نہیں دیکھ سکوں گا، میں تم سے ملاقات نہیں کر سکوں گا، اور یہ بے ایمان کہتے ہیں جی آپ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور جو اس سے بھی بڑی کمپنی ہے جی حاضر ناظر ہیں، آتے بھی ہیں، جاتے بھی ہیں، اور ہر امتی کو پہچانتے بھی ہیں اور ہر ایک کو دیکھتے بھی ہیں، تو یہ خالصتاً کفریہ نظریہ ہے۔ اور قرآن پاک نے بھی یہ بیان کیا اما نرینک بعض الذی نعدہم او نتوفینک۔ اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ پیغمبر کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، دیکھنا اور موت۔ موت ہے تو دیکھنا نہیں دنیا کی چیزیں، اور دیکھنا ہے تو موت نہیں ہے۔ نرینک اور نتوفینک، اور یہ کئی مقام پہ یہ مضمون آیا۔ تو آج اگر امت غور کر لے اسی آیت اور اس حدیث پہ تو جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ یہ کوئی ہماری بات تو نہیں، یہ امام کائنات کی بات۔ اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں اس کی تصدیق کی اما نرینک بعض الذی نعدہم او نتوفینک، جہاں نرینک مقابل ہے نتوفینک، دو چیزوں میں سے ایک ہوگی، یا دیکھ سکیں گے یا موت آ جائے گی۔ یہی وجہ ہے آپ نے حضرت علی کو بھیجا، ترمذی شریف میں حدیث ہے، کام بھیجا اور پیچھے دعا کرنے لگے اللہم لا تمتنی حتی ترینی علی، اللہ اس وقت تک مجھے موت نہ دینا جب تک میں علی کو دیکھ نہ لوں، جب تک میں علی کو دیکھ نہ لوں۔ تھوڑا سا عقل ہو، ضد نہ ہو۔ پیغمبر کریم کیا کہنا چاہتی ہیں کہ اگر مجھ پہ موت آ جائے
اور علی میرا بھائی میری چارپائی کے قریب آئے یا قبر کے قریب آئے تو موت کے بعد میں محمد مصطفیٰ بھی ان کو دیکھ نہیں سکتا. اور یہ حدیث لا اراکم بعد عامی ھذا، وہ آیت کتاب و سنت کا واضح مسئلہ. تو ایک مسئلہ حجۃ الوداع میں اس خطبہ میں یہ حل ہوا کہ امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی موت آ جائے تو آپ نہ دنیا والوں کا کلام سنتے ہیں نہ دنیا والوں کو دیکھتے ہیں. یہ وہ پیغام ہے جو حجۃ الوداع کے اس خطبہ میں واضح ہوا اور سامنے آیا. نمبر 2، آج امت میں افتراق کی وجہ کیا ہے؟ میں متعدد جمعوں میں بیان کر چکا ہوں، اور اگر آپ بھی غور کریں گے، کوئی منصف مزاج آدمی غور کرے گا تو امت میں فرقہ بازی کی بنیاد، دھڑا بندی کی بنیاد ہر فرقہ کے وڈیرے ہیں. کیا لفظ میں نے بولا؟ ہر فرقہ کے اکابر کہہ لو، ہر فرقہ کے بزرگ، استاد، شیوخ، یہ ہے بنیاد فرقہ واریت کی اور امت کو توڑنے کی. چاہے وہ جتنے طبقات مذہب کے نام پہ ہیں یا جتنے طبقات سیاست کے نام پہ ہیں، سارے طبقوں کو دیکھ لو. ابھی تو آپ سیاست کو اچھی طرح دیکھ رہے ہیں، 4 مہینے نہیں گزرے، یہ جو پہلے تھے وہ سارے فوج کو گالیاں دے رہے تھے کہ فوج ان کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہے. اور جو اب آئے، یہ نیچے آئے وہ اوپر آئے، تو اس طبقے نے فوج کو گالیاں دینی شروع کر دی. کل وہ دے رہے تھے، آج اس نے کہتے فوج ان کے ساتھ مل گئی، وہ کہتے فوج ان کے ساتھ مل گئی. تو ان سے کوئی پوچھے کہ تم تو جمہوریت کے پجاری ہو، تمہاری جمہوریت کہاں گئی؟ جمہوریت کے فضائل پڑھ پڑھ سنا سنا کے وہ جمہوریت والا طاغوت کہاں چھپایا؟ جب، اور میں تو کہتا ہوں خدا کی قسم، یہ ساری پارٹیاں یہ ڈنڈے کے قابل ہیں. ان کو صحیح پھینٹی لگے، چاہے داڑھی والا ہے یا بغیر داڑھی والا، جو طاغوت کا پجاری ہے، جب تک اس کو پھینٹی نہ لگے اس کو نظام محمدی یاد ہی نہیں آئے گا. جمہوریت کے لیے اتنی کوششیں، اتنے خرچے، جلسے، دھرنے، یہ سب کس کی غلامی ہے؟ مغرب کی. مغرب کی غلامی کے لیے اتنا بڑا جہاد، نام جہاد کا بولتے ہیں حالانکہ نرا فساد ہے، اور اتنا بڑا ڈرامہ، اور دین کے غلبہ کے لیے نہ مولوی میں غیرت ہے نہ اس کلین شیب میں غیرت ہے. دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کے طاغوت کی غلامی کر رہے ہیں. حالانکہ ایمان کا تقاضا ہے، محنت ہونی چاہیے غلبہ اسلام کی، غلبہ دین کی، اقامت توحید کی، اقامت سنت کی، اور دین محمدی کے نفاذ کی محنت ہونی چاہیے تھی. لیکن آج سارے طبقات قربانیاں دے رہے ہیں. کوئی ڈنڈے کھا رہا ہے، کسی صحافی کو گھسیٹا جا رہا ہے، کسی سیاستدان کے کپڑے اتارے جا رہے ہیں. کیوں؟ اے جی کیا ہے؟ ہیں دونوں ایک ہی بت کے پجاری، جتنی پارٹی ہے. لیکن بنیاد ان کی بھی دیکھ لو، ایسے اندھے اپنے لیڈر کے پیچھے کھڑے. لیڈر جو بھی ہے کہ ہمارا لیڈر یوں ہے، ہمارا اکابر یوں ہے، بڑا یوں ہے. اور جہاں مذہبی طبقات، آج میں کھل کے بات کہتا ہوں خدا کی قسم، کتاب و سنت کے بیان اور توحید و سنت محمدی رنگ میں نبوی سنت کے مطابق اس کو بیان کرنے کے سب سے بڑی آڑ ہر طبقے کے بزرگ ہیں. بہت بھاری جملہ میں نے کہا اور کئیوں کا ہارٹ فیل ہوگا. ہر طبقے کے بزرگ ہیں. خالص توحید، خالص سنت میں رکاوٹ اور مشن محمدی کی سب سے بڑی رکاوٹ
ہر فرقے کے وڈیرے اکابر اور شیوخ اور مشائخ ہیں، جب کتاب و سنت کو بیان کرو فوراً آگے سے یہ ہوا چھوڑا جاتا ہے، ہمارے بزرگ تو یوں نہیں تھے، ہمارے بزرگ تو یوں نہیں تھے۔ پچھلے دنوں بریلویوں اور شیعوں کی ایک بات چھڑ گئی، یوٹیوب پہ ہے، بڑی مزے کی۔ بریلویوں نے شیعوں کو کہا کہ تم 12 اماموں کو ان کے بارے میں کہتے ہو وہی آتی ہے، 12 اماموں کے بارے میں تم کہتے ہو وہی آتی ہے، یہ ختم نبوت کا انکار ہے۔ اور بریلویوں نے شیعوں کو کہا کہ تم علی کو اللہ کہتے ہو لہذا تم مشرک ہو۔ انہوں نے آگے 15-20 کتابیں نکالی، انہوں نے کہا ہم تو علی کو اللہ کہتی ہیں، ہم مشرک ہیں، اور تم تو ہر پیر کو اللہ کہتے ہو، مباحث تم ہو، تمہارے پیر تو خود اللہ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اب اس بیچارے کے پاس جواب نہیں تھا، کیونکہ بابے لکھ گئے، فلانا لکھ گیا۔ اب بابے کو بچانا ہے، کتاب و سنت کو نہیں بچانا، وہ گئی۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ میری کہنے کا یہ قطعاً مقصد نہیں کہ اکابر کی توہین کرو، تذلیل کرو، نہیں، جو واقعتاً دین کا خادم ہے اس کی عزت کرو، لیکن حجت اور دلیل کتاب اللہ کو سمجھو، پیغمبر کریم کی سنت کو سمجھو۔ بات صرف اتنی ہے۔ اب آؤ دوسرا نقطہ، حجۃ الوداع کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جگہ پہ یہ اعلان کیا، ایک حجۃ الوداع کے خطبہ میں اور دوسرا غدیر خم پہ کھڑے ہو کے یہ لفظ دونوں جگہ دہرائے اور فرمایا ترکت فیکم امرین، اے لوگو 2 چیزیں ہیں جو تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور ساتھ گارنٹی دی کہ لن تضلوا، جب تک ان 2 پہ پکے رہو گے اس وقت تک کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور وہ جو 2 چیزیں کیا تھی؟ اکابر بریلوی، اکابر دیوبند، اکابر اہل حدیث۔ 12 امام کون تھے؟ یہ شیعہ کتب سے بھی نکالوں گا، سنیوں سے بھی، لیکن پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ پیغمبر کریم نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں کیا تحفہ دیا امت کو، اور ایسی تاکید کے بعد کہ یہ آخری ملاقات ہے، پھر ملاقات نہیں ہوگی، میں تمہیں دیکھ نہیں سکوں گا، تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے، تو اس لیے یہ آخری پیغام سن لو، ترکت فیکم امرین، 2 چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں اولہما کتاب اللہ، پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اور دوسری چیز ہے سنت نبی، پیغمبر کریم کی سنت ہے۔ اور ساتھ گارنٹی دی کہ جب تک اس پہ قائم رہو گے، ان دونوں چیزوں کو قابو رکھو گے، اسی پر پکے رہو گے، تو فرمایا اس وقت گارنٹی یہ ہے کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ گمراہ تب ہوگے یا کتاب اللہ کو چھوڑو گے یا سنت محمد مصطفیٰ کو چھوڑو گے۔ یہ دوسرا نقطہ تھا۔ تیسرا، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ان ربکم واحد، پوری کتاب و سنت کا خلاصہ، ان ربکم واحد، اے لوگو تمہارا مشکل کشا ایک ہے، حاجت روا ایک ہے، داتا تمہارا ایک ہے، بگڑی بنانے والا ایک ہے، پکارے سننے والا ایک ہے، دستگیر ایک ہے، تمہارا رب ایک ہے۔ ان ربکم واحد، یا واحد کا معنی الذی لا نظیر لہ، تمہارا رب وہ ہے جس کا لا نظیر لہ ولا مثیل لہ ولا مثل لہ، تمہارا رب وہ ہے کہ اس کی نہ ذات میں کوئی شریک ہے
نہ اس کی صفتوں میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے کاموں میں کوئی شریک ہے. وہ ذات میں بھی اکیلا، صفات میں بھی اکیلا، کاموں میں بھی اکیلا. اس لیے سور و پکار اسی کا حق ہے، نظر منت منوتی اسی کا حق ہے. سب سے پہلا نقطہ بیان کیا، یہ دو اصول بیان کر کے فرمایا ان ربکم واحد. جدھر بھی جاؤ توحید ہی آئے گی. جی پوری شریعت اٹھا کے دیکھ لو، قرآن و سنت سب توحید ہے. اسی لیے کہا القرآن کلہ فی التوحید، اور سنت بیان قرآن. اب حج ہے تو حج کیا ہے؟ یہ بھی توحید کا مظہر ہے، توحید ہے، خالص توحید. اس واسطے مباہدہ دا پیڑ اللہ ہک ہی بنائے. مشرکاں دے حج عرساں دے نام سے، ہر بابے کے عرس کے نام پہ انہوں نے کئی حج رکھے، لیکن وہاں بڑی پابندیاں لگائیں. ہمیں کہتے ہیں بڑا سخت ہے. فرمایا میرے گھر میں آنا ہے نا تو ایک ویزا تو اپنی حکومتوں سے لیتے ہو، وہ تو ادھر سے لو. ایک اللہ نے بھی ٹکٹ مقرر کی ہے، ویزا بھی ٹکٹ بھی. فرمایا آنا ہے، احرام باندھو گے تو کیسے کیا کہو گے؟ لبیک. بولو وہ تو لبیک یا رسول اللہ ناچ کے بولتے ہیں، تم اللہم لبیک بھی. اللہم ذرا ایسا کوئی سن نہ لے. لبیک، لبیک دا معنی میں دھرنا مار کے بیٹھا. لبیک میں حاضر ہوں اور جاؤں گا نہیں. لبیک اللہم، اللہم کا معنی یا اللہ، یا رسول اللہ، یا علی. اس کو کہو نا مشرکا ذرا اے تلبیہ پڑھنا حج والا وظیفہ، تجھے پتہ چل جائے. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک. اللہم میں بھی بات تھی، لیکن فرمایا نہیں، گول مول نہیں. گول مول توحید لے کے نہ آنا. اللہ خالق کے، اللہ مالک کے، اللہ رازق کے، ربنڈی توحید نہیں. یہ ربنڈی توحید مقصود ہوتی تو ابو جہل بھی مانتا تھا، وہ بھی کہتا اللہ خالق کے، اللہ مالک کے، اللہ رازق کے. یہاں پر آنا ہے اور توحید کا نفی والا مضمون لے کے آنا ہے. اور آنا کیسے؟ لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں. کس چیز میں؟ ان الحمد، پھر آ گیا ان الحمد، اور حمد پہ پورا جمعہ گزر گیا. ان الحمد، حمد صفات کار سازیہ، مشکل کشائی والی صفت، حاجت روائی والی صفت، داتا ہونے والی صفت، دستگیر ہونے والی صفت، غیب دان ہونے والی صفت، حاضر ناظر ہونے والی صفت، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والی صفت. ان الحمد والنعمہ، اللہ ساری الوہیت کی صفات اور ساری نعمتیں جو مجھ پہ ہوئی، اس کائنات پہ ہوئی، صحت ملی، زندگی ملی، والدین ملے، اولاد ملی، رزق ملا، پانی ملا، سانس ملا، گھر ملا، اٹھنا ملا، بیٹھنا ملا، حرکت ملی، سکون ملی، ساری کارسازی والی صفتیں بھی صرف تیرے لیے، اور ساری نعمتیں دینے والا بھی صرف تو ہے. اب کہ لا شریک لک، حمدوں میں تیرا شریک کوئی نہیں، نعمتیں دینے میں تیرا شریک کوئی نہیں. جو نعمت ملی اس میں تو وحدہ لا شریک، اور اپنی صفات کارسازیہ میں وحدہ لا شریک. اب یہی نعرے لگا کے فرمایا میرے حرم کی حدود میں جب داخل ہوگا نا، اس نعرے کے ساتھ آنا ہے. اور یہ نعرہ نہ لگایا کہ میرے سامنے آیت فَإِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ،
فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، فرمایا بہت ہو گیا، بہت ہو گیا، آج کے سال کے بعد نامی ہجری کو اعلان ہو رہا ہے۔ 10 میں آپ نے آخری حج کیا، اور یہ اعلان کرنے والے کون ہیں؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ایک مستقل عنوان ہے کہ اس امت کے کلمہ گو مشرک سب سے زیادہ پکارتے ہیں حضرت علی کو، اور اللہ کی منشا یہ تھی کہ شرک کی سب سے زیادہ تردید وہ حضرت علی سے کروائی۔ اللہ کو پتا تھا کہ بعد والے علی علی کہیں گے اور یہ مشرک علی کو پوجیں گے۔ اب حضرت علی اعلان کرنے والے، ابو بکر صدیق امیر الحج، حج کا امیر، اور حضرت علی مامور۔ نامی ہجری کی بات کر رہا ہوں، اٹھاؤ کسی کالے سے بھی پوچھو 9 ہجری کو امیر حج کون تھا؟ ابو بکر صدیق۔ حضرت علی آئے اور صرف اس لیے فرمایا میں تو سورہ توبہ سنانے کے لیے آیا ہوں، اور میں کہا کرتا ہوں اس لیے کہ حضرت صدیق اکبر امیر ہوں، حضرت علی خادم بن کے آئیں، اور سورہ توبہ مشتمل ہے فضائل صدیق اکبر پہ، اور وہ حضرت علی حضرت صدیق کی عمارت میں ابو بکر صدیق کی فضیلت کے خطبے سنائیں۔ اللہ جانے آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی، خیر نہ بھی آئے کوئی مسئلہ نہیں، اگلی بات جو کر رہا ہوں وہ سمجھنی ضروری ہے۔ حضرت علی نے اعلان کیا، فرمایا خبردار اللہ یحج عریان، آج کے بعد، اس سال کے بعد کعبے کا طواف کوئی ننگا نہیں کرے گا۔ اللہ یحج مشرکن بعد العام، آج تک مشرکو تم کعبہ میں رہے ہو، اب دور ختم ہو گیا، دور بدل گیا۔ فرمایا کوئی مشرک آج کے بعد حج نہیں کر سکتا۔ اللہ یحج مشرکن، اور یہ آیت سنائی انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ فرمایا مشرک نرا پلید گندی گندے، اس لیے مشرک کو مسجد الحرام کے قریب آنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ شکر ہے جو قرآن میں تھا، نہیں تو ہمیں تو مولوی کہتے بڑے سخت ہے، اتنا تشدد نہ ہونا چاہیے، نہیں آ سکتے مسجد حرام کے قریب بھی۔ تو حضرت علی نے اعلان کیا۔ خیر بہرحال اگلا نقطہ سنو، پیغمبر کریم نے، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو رکن اٹھاؤ سارا مشتمل ہے توحید پر، اس لیے توحید نہیں تو کوئی عمل بھی اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہو سکتا۔ حج ہو یا عمرہ ہو، قربانی ہو یا نماز ہو، زکوٰۃ ہو یا صدقہ ہو، اس لیے سب سے بڑی محنت وہ عقیدے کی محنت ہے۔ آج شیطان نے دھوکہ دیا، اول تو مولوی توحید کو چھوڑ گئے، اور تمہارے اشاعت التوحید کہلوانے والے وہ بھی اکثر توحید کو چھوڑ گئے۔ اس وقت کہاں تھے تو اس مسئلے کا کہاں تھے، کیونکہ لوگوں کو خوش کرنا ہے۔ تو لوگ تو توحید، یہ مسئلہ ہی ایسا ہے کہ جب بھی کسی نے توحید بیان کی ہے تو لوگوں کو زکام شروع ہو گیا، دشمنی شروع ہو گئی۔ اب اتنی بڑی سختی کون برداشت کرے جی؟ 7 حصوں میں ایک مشرک نہ ہو۔ توبہ توبہ توبہ، مشرک کا جنازہ نہیں، اس کا باپ مرا ہے، والدہ مری ہے، چچا مر گیا، اب اوپر قرآن کہتے ہیں ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، مشرک کا جنازہ نہیں، اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں۔ اب اس پہ کون پکا ہو؟ یہ تو قریب ہے۔ اسی لیے تو امام کائنات نے فرمائے
لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا ایمان کا دعویٰ اس وقت تک جھوٹ اور فراڈ پہ مبنی ہے جب تک میں محمد مصطفیٰ کا حق اپنے والدین پوری کائنات اپنی اولاد سے بڑھ کے نہیں مانو گے. اس وقت تک کلمہ پڑھو گے تب بھی لا یؤمنو ایمان کی رتی بھی نصیب نہیں ہوگی. مشکل مقام ہے. خیر آؤ جی 2 منٹوں میں سن لو. خطبہ چل رہا تھا حج کا. آپ نے فرمایا ان ربکم واحد وان اباکم واحد. اور لوگوں تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے. کون؟ آدم. مطلب کیا تھا؟ زبان کی بیس پہ، قومیت کے بیس پہ، بنیاد پہ قومیت پرستی کے بت کو توڑا، لسانیت کے بت کو توڑا، رنگوں کے بت کو توڑا، علاقوں کے بتوں کو توڑا. فرمایا تمہارا ایک باپ ہے آدم، سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور سب کے سب بھائی ہو. توجہ ہے؟ ایک ہے فرق. وہ دوسرے مقام پہ قرآن نے اس کی وضاحت کی منکم مومن و منکم کافر. صرف 2 پارٹیاں ہیں، ایک ہے مومن اور دوسرا کون ہے؟ کافر. مومن سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں. یا اس حدیث میں بھی آئے گا یہ چونکہ خطاب مومنین کو تھا اس لیے فَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ. اللہ فضل لعربی علی عجمی. خبردار کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں. عرب کا باشندہ ہو عجم والوں پہ فضیلت نہیں. وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَىٰ عَرَبِيٍّ. اور کسی عجم کا رہنے والا اس کو کسی عربی پر فضیلت نہیں. وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَىٰ أَسْوَدَ. کسی سرخ رنگ والے کو کالے پر فضیلت نہیں اور کسی کالے رنگ والے کو سرخ رنگ والے پر فضیلت نہیں. الا بالتقوی. ہاں فضیلت ملتی ہے تقوی کے لحاظ سے. اب کیسی تعلیم ہے؟ ساری دنیا کے لسانیت کے بت ختم، علاقائی بت ختم. یہ پنجابی ہے، یہ پٹھان، یہ بھی بت ہے، یہ سندھی ہے، یہ بلوچی. جغرافیاتی تقسیمیں ختم، علاقائی تقسیمیں ختم. فرمایا خبردار سب کا باپ ایک ہے. اور یہ ہے وہ اسلام کا انفرادی نظریہ، نظم جس کو ہر پیغمبر نے بیان کیا اور ایک ہی نقطہ اجتماع ہے اور وہ نقطہ اجتماع اللہ کی توحید ہے. یہ تو کافروں نے تمہیں تقسیم کیا. 150-200 سال ہو گیا الگ الگ ملکوں میں تقسیم کر دیا. مسلمانوں کے 40 سے زیادہ ملک بنا ڈالے. حالانکہ جس طرح مسلمانوں کا دین ایک ہے، نظام خلافت بھی ایک ہے اور زمین پہ اس دین کا نافذ کرنے والا امیر المومنین اور خلیفہ بھی ایک ہو سکتا ہے. اس لیے اسلامی نظریہ پر یہ مغربی جلغار ہوئی، انہوں نے مسلمانوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا اور جغرافیاتی لحاظ سے، لسانی لحاظ سے انہوں نے تقسیم کیا. جبکہ پیغمبر کریم نے ساری دنیا کو ایک نقطے پہ جمع کیا اور وہ نقطہ تھا اللہ کی توحید خالص، اجتماعی نظام. پھر آپ نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتی ہیں کہ آپ جمرات کے درمیان کھڑے ہوئے اور آپ نے اعلان کیا لوگوں ایو یوم ھذا، آج کون سا دن ہے؟ ایو یوم ھذا، کون سا دن ہے آج؟ قالوا یوم النحر. صحابہ نے جواب دیا اور خود دوسری حدیث بھی ہے کہ جب آپ سوال کر رہے تھے تو صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ یہ تو سب کو پتہ ہے یوم النحر ہے. تو
آپ سوال کر رہے ہیں شاید آپ اس دن کا نام بدلنا چاہتی ہیں، اس لیے آپ کے انداز تھا. فرمایا ایو یوم ھذا، آج کون سا دن ہے؟ صحابہ نے عرض کی یوم النار، آج یوم النار ہے، قربانی والا دن. نار اونٹوں کو کیا جاتا ہے کھڑے کر کے، اس کو نہر کہتی. آج قربانی کا دن 10 ذی الحجہ، اس کا دن ہے یوم النار. آپ نے فرمایا ایو بلد ھذا، کس شہر میں کھڑے ہو؟ یہ شہر کون سا ہے؟ ایو بلد ھذا، قالوا ھذا بلد اللہ الحرام. صحابہ نے عرض کی یا اللہ کے محبوب، یہ اللہ کا شہر ہے خاص، اور سارے شہروں سے افضل شہر ہے، یعنی مکہ مکرمہ سب سے افضل شہر، قابل احترام شہر. فرمایا فایو شہر ھذا، یہ مہینہ کون سا ہے؟ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے عرض کیا شہر اللہ الحرام، یہ اللہ کا خاص مہینہ، جو بڑے ہی محترم مہینہ ہے، بڑے ہی مکرم مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احساس دلایا کہ کھڑے کہاں ہو، دن کون سا ہے، دن بھی شان والا، مقام بھی شان والا، مہینہ بھی شان والا. تو فرمایا پھر سنو، جس طرح آج کا دن حرمت والا ہے اور یہ مہینہ حرمت والا ہے، یہ جگہ یہ حرمت والی ہے، تو سن لو کہ ھذا یوم الحج الاکبر، یہ ہے یوم حج اکبر، بڑی حج کا دن. بڑی حج کون سی ہوتی ہے؟ حج اکبر کیا ہے؟ اللہ مولویوں کو ہدایت دے، انہوں نے پوری شریعت کا نقشہ بدلا، پوری. اور مزہ یہ ہے کہ مولویت کا معیار ہی کوئی نہیں. آپ گاڑی کا ڈرائیور نہیں رکھیں گے بغیر لائسنس کے، چیک کریں گے تو ڈرائیور ہے تو ٹھیک ہے. ڈاکٹر، سکول ماسٹر، اس کو بھی رکھا جاتا ہے چیک کر کے، سندیں دیکھ کے. اور مولویت دین ایسا مظلوم ہے کہ یہاں پر صرف اینک، ٹوپی، استری شدہ، اور کوئی ڈسکو، کوئی سریلا، بس یہ آ جائے سٹیج پہ بندر کی طرح ناچتا رہے، جھوٹ بولتا رہے. لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ. دین کے معاملے میں کبھی تحقیق کی ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اسے دین کی ضرورت ہی نہیں. یہ تھوڑی سی مہنگائی ہوئی سارے لوگ چیخ پڑے کہ دنیا کی محبت ہے نا. میں نے کہا مہنگائی پہ چیخی ہو، اور جو دین کا حلیہ بگڑ گیا ہے کبھی اس پہ بھی دکھ لگے. یہ جو پورے دین کا لوگوں نے ستیہ ناش کر کے رکھا ہے، اور محمدی اسلام کے مقابل نیا اسلام متعارف ہر فرقہ کرا رہا ہے، کبھی اس پہ بھی بیٹھ کے روئے ہو، کبھی جلو جہاں. تو آپ کو ٹائم ہی نہیں ہے. مہنگائی کے خلاف تو سارے کھڑے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ ساری محبت دنیا کی ہے، دین کی قدر ہی نہیں، دین کی بکت ہی نہیں، قیمت ہی نہیں. اللہ سب کو احساس دے. اصل رونے کی چیز تو یہ ہے کہ دین محمد ہی اجڑ رہا ہے، بدعات، رسومات، اور دین کے نام پہ شیطانی دجل وہ کامیاب ہو رہا ہے، اور لوگ بے دین ہو رہے ہیں. یہ مقام تھا رونے کا، یہ سوچنے کا تھا. اور یہ آلو مہنگے ہو گئے، اس پہ تو احتجاج ہے. فصل مہنگے ہو گئے، احتجاج ہے. تھوم مہنگا ہو گیا، احتجاج ہے. اور کبھی اس قوم نے دین پہ نہ رونا رویا، اور نہ دین کی بربادی پہ ان کو کبھی افسوس ہوا. خوش ہے. اس لیے یاد رکھو سب سے عام مسئلہ دین کا ہے. دین کا معاملہ ہر کسی کا کام نہیں ہے. دین کے معاملہ میں ٹھوک بجا کے مسئلے کی تحقیق کرو. ہر فن کے لیے ماہر ڈاکٹر تلاش کرتے ہو، صحت بگڑ گئی جی اچھا ڈاکٹر کون ہے. ہر کام کے لیے تم رنگ روٹیاں کرتے ہو ٹریننگیں، اور دین آئے تو ایسے الو کا الو مل گیا، بس اسی پہ تم نے اعتماد کر لیا. تو اس کا مطلب ہے دین کی قدر ہی نہیں ہے.
آؤ حج اکبر یہ ہے حج اصغر کے مقابل. حج اصغر عمرہ ہے اور حج اکبر یا حج جڑی ہونا حاجی گئے نے. اس کے لیے ضروری نہیں کہ جمعے کا دن ہو. لوگ کہتے ہیں جمعے والے دن حج آ جائے تو وہ حج اکبر ہے. یہ جہالت کی پیداوار ہے. ایک عمرہ ہے، عمرہ چھوٹی حج ہے، اور ایک حج ہے تو ہر حج حج اکبر ہے، وہ بڑی حج ہے. یہ جہالت کی باتیں ہیں کہ کیا جمعے والے دن اگر حج والا دن آ جائے نا وہ ہوتی ہے حج اکبر، تھے باقی حج اصغر یہ نہیں ہے. ایک خیر فرمایا یہ یوم حج اکبر ہے. اب ذرا خیال کرنا، فرمایا دماؤکم واموالکم وأعراضکم علیکم حرام. لوگوں جس طرح یہ دن حرمت والا، یہ شہر حرمت والا، یہ جگہ، یہ مہینہ حرمت والا، اسی طرح خبردار تمہارے آپس میں خون بھی حرمت والے. کوئی مسلمان مسلمان کو قتل نہ کرے. دماؤکم حرام. اسی لیے سب سے زمین پہ سب سے قیمتی چیز مومن کی جان ہے، ایمان والے کی جان ہے. لیکن آج مغرب کا کتا مر جائے ان کو اتنا افسوس ہوتا ہے، لیکن مسلمان کی جان جانے پہ کوئی افسوس نہیں. جن کا مسلمان مقلد بنا بیٹھا ہے، تقلید کر رہا ہے. اصل قیمتی جان مسلمان کی ہے. دماؤکم، اور فرمایا اموالکم وأعراضکم علیکم حرام. تمہارے مال ایک دوسرے پہ حرام، تمہاری عزت ایک دوسرے پہ حرام. ایک کسی مسلمان کی توہین کرنا یہ تمہارے اوپر حرام. مسلمانوں کی عزت قابل احترام، مسلمانوں کے خون قابل احترام، مسلمانوں کے مال قابل احترام. کتنے پوائنٹ ہیں؟ 3. اور یہی 3 چیزیں ہوتے ہیں ریاست کی ذمہ داری: جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عزت کی حفاظت. اور یہ وہ تینوں اصول پیغمبر کریم نے حجۃ الوداع پہ دیے. فرمایا خبردار، خون حرام ایک دوسرے کا، مال حرام ایک دوسرے کا، اور ایک دوسرے کی بے عزتی کرنا حرام. اگر ہم سوچ لیں ان 3 جملوں پہ، وقت ختم ہو گیا، ان 3 جملوں پہ عمل کرنا شروع کر دیں، خدا کی قسم ہمارا سارا معاشرہ پاک ہو سکتا ہے. جملے صرف 3 ہیں. مسلمان کی جان کو قیمتی سمجھ، اس کی عزت کو قیمتی سمجھ. جب مسلمان کی جان قیمتی ہے، مال قیمتی ہے، یہ ہمیں قدر آ جائے تو مسلمان مسلمان سے دھوکہ کرے گا، فراڈ کرے گا، چوری کرے گا، ڈاکہ ڈالے گا، غلط بہانوں سے مال اپنائے گا، وراثت کے حصے کھائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور تمہاری عزت ایک دوسرے پہ حرام ہے. یہ پیغمبر کریم کے خطبے کے وہ لفظ ہیں جو امام بخاری مسلم نے نقل کیے. تو اگر ہم اسی کو سوچ لیں تو کوئی مسلمان دوسرے کی غیبت نہیں کر سکتا. آج تو ہماری مجالس غیبت سے خالی ہے ہی نہیں. 2 آدمی اکٹھے ہوئے، تیسرے کی شکایت ہو رہی ہے، چوتھے کی شکایت ہو رہی ہے، حالانکہ گناہ کبیرہ ایسا جو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا وہ مسلمان کی غیبت کرنا ہے، بہتان لگانا ہے، جھوٹ بولنا ہے، گالیاں نکالنا ہے، توہین کرنا ہے، نام بگاڑنا ہے. مسلمان کا مسلمان کے لیے نام بگاڑنا حرام، اس کی توہین کرنا حرام، اس کی غیبت کرنا حرام، اور اس پر بہتان لگانا حرام. اس لیے اگر یہ چیز آ جائے، آج مباحث ہوتے ہیں، 4 دن مسئلہ توحید سنتے ہیں، 5ویں دن شیطان ان کو اغوا کر لیتا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ شیطان 2 پھوکے مارتا ہے، صرف 2 مباحثوں پہ 2 پھوکے چلتی ہیں. ایک یہ وہ کہتا ہے کہ تو جو ہے نا مجتہد اعظم ہے، اب تجھے توحید سمجھ آ گئی ہے، اب تیرے جیسا مجتہد دنیا میں کوئی نہیں. یہ شیطان کی پہلی ضرب ہے. جب سمجھتا ہے نا بھئی مجھے توحید سمجھ آئی لہذا میں ہوں امام ابو حنیفہ بھی ہاں،
امام شافعی، امام احمد، امام بخاری، مسلم، سب ائمہ پیچھے رہ گئے، میں تو مباعد ہوں، میں ان سب سے آگے چلا گیا تو سمجھ لو یہ پہلی چھلانگ ہوتی ہے جہنم کی طرف۔ پھر دوسرا پھونکا مارتا ہے دوسروں کی تحقیر، اے تے توحید دا کام ہی کوئی نہیں کرتا، کام تے میں کر رہی، اے بھی شیطان دا پھونکا، یہ مجھے عقیدہ تو مجھے سمجھ آیا، یہ دوسرا تو کام ہی نہیں کر رہا، سارا کام میں کر۔ پھر یہاں پر فرعونیت پیدا ہوتی ہے، اور وہ جو توحید تھی اب زبان پہ رہ گئی، دل میں نہیں۔ تو اس لیے یاد رکھو کہ توحید کا تقاضا ہے مسلمان کی حرمت، مسلمان کے ساتھ محبت، مومن کی عزت، مومن کے ساتھ تعلق، برادری۔ ابھی عید آ رہی ہے، گوشت سے پہلے پہلے سلو کر لو، اچھا ہے، تاکہ قربانیاں قبول ہو جائیں۔ تو آپس میں چار مواعد بنتے ہیں، شیطان درمیان میں لتڑ مارتا ہے، اس کو ادھر، اس کو ادھر۔ کئی ساتھی مجھے کہتی ہیں ان کو کسی طرح جمع کرے، تو میں کہتا ہوں کہ ان مجتہدین کو میں جمع کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ تو سارے کہتے ہیں بھئی ہماری تقلید کرو، اس کو کہتے ہیں پا نہ پڑی تے ملا بن کھڑی۔ بھائی توحید و سنت اللہ نے تمہیں سمجھ دی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، ذالک من فضل اللہ۔ باقی جن مسائل کا پتہ نہیں نا، ان میں شیخ الاسلام مت بنو، ان میں شیخ الکل مت بنو، نہیں تو جہنم جاؤ گے۔ یہ توحید بھی چلی جائے گی۔ ہاں دلیل سے کوئی مسئلہ سمجھنا ہے سمجھو، بار بار کہہ رہا ہوں کہ سارے مولوی آپ سے ناراض ہوں گے سوال پہ، الحمدللہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، سوال سے میں ناراض نہیں ہوتا، جو مرضی سوال کرو، سمجھو۔ کسی ساتھی کو شک کو بار بار آئے پوچھے، مطمئن ہو، لیکن خدا کے لیے مجتہد نہ بنو۔ جس کو استنجے کا پورا طریقہ نہیں آتا، وہ اگر مجتہد بنے گا تو وہ گمراہ ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا۔ جس مسئلے کا پتہ ہے کتاب و سنت کی دلیل سے بج گج کے بیان کرو، اور جس مسئلہ سمجھ نہیں آیا اس کو بار بار سمجھو۔ اور اگر باروں بار لاہور والے مجتہد بن گئے تو یہ انتہائی خطرناک راستہ ہے، اور اسی سے عثمانی بھی بنتے ہیں، اسی سے منکرین حدیث پرویزیوں جیسے لانتی بھی بنتے ہیں، اسی سے غامدی جیسے شیطان بھی پیدا ہوتے ہیں، جن کو نہ دین کا پتہ نہ دنیا کا، اور سکالر بن کے اب اکثر لوگ نہیں جانتے یہ غامدی جیسے شیاطین کیوں آئے۔ آپ کو تو اکثر پتہ نہیں، ذرا میڈیا دیکھو، غامدی کو اٹھایا گیا خاص مقصد کے لیے، اور وہ مقصد کیا ہے آج وہ کھل کے سامنے آ گیا۔ ابراہیمی مذہب، یہود نصارہ مسلمان، یہ ایک نئی تنظیم نکلی کہ درمیان سے رسالت محمدیہ کو حذف کر دو، جتنے بھی حضرت ابراہیم کا نام لینے والے ہو تم ایک ہو، چائنا اور روس یہ تمہارے مقابل ہیں، لہذا اسرائیل، امریکہ، سعودیہ، پاکستان، یہ جن علاقوں میں عیسائی، یہودی یہ رہتے ہیں اور مسلمان، یہ سب کے سب حضرت ابراہیم کا نام لیتے ہیں، لہذا تم ایک گروپ بن جاؤ۔ آج وہ نیٹو بھی ان کی الگ بن رہی ہے، اور یہ صرف مسلمانوں کو غلام بنانے کا ایک اور پروگرام ہے، اور انہی پروگراموں کے لیے محمد شیخ جیسا دجال، غامدی جیسا جاہل اس کو سکالر بنا کے بھیجا گیا، جس نے کہا کہ قادیانی بھی مسلمان ہے، قادیانی بھی کافر نہیں، یعنی کفر آگے یہودی بھی نہیں، عیسائی بھی نہیں، ایک ہی نقطہ ہے کہ وہ ایمان باللہ، ایمان بالیوم الاخرہ، اسی پہ آ جاؤ۔ جو اللہ کا نام لیتا ہے، آخرت کا نام لیتا ہے، وہ سب کے سب نجات پانے والے فرقے ہیں، چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے مسلمان ہو۔ یہ بلاک الگ بناؤ، روس اور چائنا کا مقابلہ کرو، اور یہ بھی شیطنت اسرائیل اور امریکہ یہود و نصارہ کی ہے کہ ایک نیا مذہب اپنا کے تمہیں سکالر دے دیے، اور سکالر جاہل ایسے ہیں۔ غامدی کی میں نے سب کتابیں منگائی ہے، میں دیکھ کے حیران ہوا خدا کی قسم کہ دوسرے تیسرے سال کے طالب علم کو جو ہم پڑھاتی ہیں یہ اس قابل بھی نہیں کہ وہ کتابیں بھی سمجھ سکے۔
دوسرے تیسرے سال کی، ایسا اجہل الناس. لیکن نئی بات ہے، لکل جدت لذہ، لوگ سارے بھاگتے ہیں. تو یاد رکھ لو یہ سب وہ یہود و نصارہ کا چبائے ہوئے لقمے ہیں. فرمایا لوگوں، اور اعلان حجت الوداع کا، فرمایا آج جہلیت کی ساری رسمیں ختم، اور سب سے بڑا اعلان حجت الوداع کا. فرمایا ان کل ربن فی الجاہلیت فإنہ موضوع، خبردار جتنا سود کا نظام تھا سب کا سب میں محمد مصطفیٰ اس کو اپنے قدموں کے نیچے رگڑ کے جا رہا ہوں. موضوع علی قدمک، میرے پاؤں کے نیچے رگڑ رہا ہوں. سارا سود کا نظام ختم. آج حاجی جاتا ہے نا تو اسی بینک سود والے پیسوں کے ساتھ. پیغمبر نے حجت الوداع پہ فرمایا سودی نظام ختم، سب کا سب ختم. فی الجاہلیت فإنہ موضوع لکم، سب ختم. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ کسی پہ ظلم کرو اور نہ کسی کے ظلم کے نیچے آؤ. وآخر دعوانا، ایک بات